بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، کل جو تحریک لبیک کے ساتھ خون کی ہولی کھیلی گئی ہے اور کل جس طرح تحریک لبیک کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے اور جس طرح لبیک والوں کا خون بہایا گیا ہے، شاید پاکستان کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ ناظرین اکرام، ایسی ویڈیوز موجود ہیں کہ ان کو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا کہ کس طرح تحریک لبیک کے کارکنوں کا خون بہایا گیا ہے اور کیا سلوک تحریک لبیک کے کارکنوں کے ساتھ کیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، افسوس کی بات یہ ہے کہ اپنی فورسز نے اپنے ملک کے جوانوں کا خون بہایا ہے اور ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے کہ جیسے یہ لوگ کسی اور ملک سے آئے تھے۔ ناظرین کرام، میرا سوال یہ ہے کہ آخر تحریک لبیک اور حافظ سعد رضوی کا کیا قصور تھا، یا کیا تحریک لبیک پاکستان نے کون سا ایسا جرم کیا تھا کہ تحریک لبیک کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا؟ ناظرین کرام، جب امن معاہدے کے بعد لندن اور اسپین میں پروٹیسٹ ہو سکتا ہے تو پھر تحریک لبیک پاکستان کا اسلام آباد میں پروٹیسٹ کرنا کس طرح جرم بن گیا کہ تحریک لبیک کے کارکنوں کا بے دردی کے ساتھ خون بہایا گیا؟ ناظرین کرام، تحریک لبیک کے ذرائع کے حوالے سے اور تحریک لبیک پاکستان کا دعویٰ یہ ہے کہ ان کے سینکڑوں کارکنوں کو شہید کیا گیا ہے۔ یقین جانیں ناظرین کرام، ایسی ویڈیوز ہیں کہ ان کو دیکھنا بھی مشکل ہے کہ کس طرح تحریک لبیک کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے اور کس طرح تحریک لبیک پاکستان کے کارکنوں کا خون بہایا گیا ہے۔ ناظرین کرام، سوال یہ ہے کہ جب حافظ سعد رضوی اور تحریک لبیک پاکستان یہ کہہ رہے تھے کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، تو پھر کیا وجہ ہے کہ تحریک لبیک کے خلاف اتنی طاقت استعمال کی گئی اور مذاکرات کا راستہ اختیار نہیں کیا گیا؟ ناظرین کرام، افسوس کی بات ہے کہ جس جماعت اور جس جماعت کے قائدین نے ہمیشہ پاکستان کے ساتھ محبت اور وفا نبھائی ہے، ان کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا ہے کہ جیسے وہ کسی دشمن ملک سے آئے تھے۔ ناظرین کرام، اب کیا پاکستان میں فلسطین کے حق میں پرامن پروٹیسٹ کرنا بھی جرم بن گیا ہے کہ تحریک لبیک اور حافظ سعد رضوی کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا ہے؟ ناظرین کرام، کیا تحریک لبیک کے کارکن پاکستانی نہیں تھے کہ ان کا بے دردی کے ساتھ خون بہایا گیا ہے؟ اگر آپ نے تحریک لبیک کے کارکنوں اور قائدین کو گرفتار کرنا تھا تو آپ لاٹھی چارج کرتے، آپ آنسو گیس کا استعمال کرتے، آپ کی جانب سے مبینہ طور پر گولیاں اور فائرنگ کیوں کی گئی، جس کی وجہ سے تحریک لبیک پاکستان کے کارکن شہید اور زخمی ہوئے؟ اب کیا پاکستان میں پروٹیسٹ کرنا بھی جرم بن گیا ہے کہ تحریک لبیک کے کارکنوں کا خون بہایا گیا ہے؟ ناظرین کرام، جب حافظ سعد رضوی اور تحریک لبیک پاکستان کے اراکین شورا بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، تو پھر تحریک لبیک کے کارکنوں کا خون کیوں بہایا گیا ہے؟ کیا تحریک لبیک والے پاکستانی نہیں تھے؟ اور کیا تحریک لبیک پاکستان نے کون سا ایسا جرم کیا تھا کہ ان کے کارکنوں کے لاشوں کے ڈھیر لگا دیے گئے؟ ناظرین کرام، آپ خود سوشل میڈیا پر جا کر دیکھ لیں کہ کس طرح شفافیت کے ساتھ تحریک لبیک کے کارکنوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ناظرین کرام، تحریک لبیک کے خلاف آپریشن کر کے فورسز اس طرح خوشیاں منا رہی تھی کہ جیسے انہوں نے فلسطین یا کشمیر کو آزاد کرا لیا ہے، یعنی کہ اپنے لوگوں پر ایکشن کر کے خوشیاں منا رہے تھے کہ جیسے انہوں نے دنیا کو فتح کر لیا ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام، سوشل میڈیا پر ایسی خبریں چلائی گئیں کہ جس کے بعد تحریک لبیک کے کارکنوں کے کلیجے پھٹ گئے۔ کبھی یہ کہا گیا کہ حافظ سعد رضوی کو 3 گولیاں لگی ہیں، کبھی یہ کہا گیا کہ حافظ سعد رضوی اور حافظ سعد رضوی دونوں بھائی شدید زخمی ہیں۔ اسی طرح جو تحریک لبیک پاکستان کے اراکین شورا ہیں، ان کے حوالے سے بھی ایسی خبریں دی گئی جس کی وجہ سے سوشل میڈیا پر تھرتھلی مچ گئی۔ اور پھر ناظرین کرام، پچھلے کئی گھنٹوں سے تحریک لبیک کے امیر حافظ سعد رضوی کے حوالے سے کوئی خبر سامنے نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس حالت میں ہیں اور وہ کہاں پر ہیں۔ تو اسی حوالے سے اب سے تھوڑی دیر پہلے طلحہ چیمہ صاحب نے ایکس پر ایک ٹویٹ کی ہے۔ ناظرین کرام، طلحہ چیمہ صاحب نے
हाफिज साद रिजवी का नाम तो नहीं लिया, मगर उन्होंने अपनी ट्वीट में लिखा कि ही इज़ फाइन, यानी कि तहरीक लब्बैक के कारकुन यही समझ रहे हैं कि तलहा चीमा साहब ने यही पैगाम दिया है कि हाफिज साद रिजवी ठीक हैं और वो ख़तरे से बाहर हैं। लेकिन अभी तक यह मालूम नहीं हुआ कि हाफिज साद रिजवी को गिरफ्तार किया गया है या नहीं। इसी तरह हाफिज साद रिजवी के हवाले से भी कोई खबर सामने नहीं आ रही कि वो कहाँ पर हैं और किस हालत में हैं। मगर नाज़रीन कराम, कल रियासत की जानिब से जो सलूक तहरीक लब्बैक के कारकुनों और कायदीन के साथ किया गया है, इसका हमेशा अफसोस रहेगा कि ऐसी जमात जो हमेशा पाकिस्तानी इदारों और पाकिस्तान की बात करती है, उसके कारकुनों के साथ ये सलूक किया गया। यहाँ पर अच्छी बात यह है कि चाहे PTI हो या दीगर जमातें, सब ने ही तहरीक लब्बैक के हक़ में आवाज़ बुलंद की है और हुकूमती मुज़ालिम की शदीद मज़म्मत की है।